Kindly send blessings on Allah's messenger, Muhammad peace be upon him before starting the video. جب امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفے سے ہزاروں خط آ رہے تھے کہ نواسہ رسول ہم آپ کے نانا کی شریعت پہ چلنے والے ہیں، یہ یزید سر عام یہ کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں ہے، یہ یزید سر عام شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اے نواسہ رسول ہمیں اس ظالم بادشاہ سے بچائیں، اے نواسہ رسول ہم اس ظالم انسان کی بیعت کیسے کریں جو رسول خدا کی بتائی ہوئی شریعت کو مذاق سمجھتا ہے، جو حلال و حرام میں فرق نہیں رکھتا۔ وہ جو خطوط آئے تھے ان تمام خطوطوں کا موضوع یہی تھا، اور آخرکار ایسے خط آنے لگے کہ نواسہ رسول اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو روز محشر ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ وقت کا ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کو مذاق بناتا رہا اور آپ کا نواسہ خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے سفیر مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بن ہاشم کا شہزادہ امام حسین کا پیغام لے کر کوفے آیا تو سب لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے اور بآواز بلند کہنے لگے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور کہنے لگے عقیل کے شہزادے مسلم ہمارے حسین کو بلائیں تاکہ ہم وقت کے ظالم یزید کو یہ بتائیں کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دین اسلام خالق حقیقی کا دین ہے۔ جناب مسلم نے جب ان لوگوں کی عقیدت کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط تحریر کیا کہ نواسہ رسول یہاں کے لوگ ظلم سے بیزار ہو کر آپ کی نصرت چاہتے ہیں، جلد اپنے مبارک قدم لے کر کوفے کی طرف آ جائیں تاکہ ہم اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ اور وہاں یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو کوفے کا حاکم رکھا ہے اس کی موجودگی میں مسلم بن عقیل آ گیا اور لوگ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر رہے ہیں تو فوراً عبداللہ ابن زیاد کو کوفے کی طرف بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نعمان تم سے کوفے کی حکومت سنبھالی نہیں جاتی، آج سے ابن زیاد کوفے کا نیا گورنر ہے۔ اور وہاں مسلم بن عقیل کا خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یزید کی یہ کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو طواف کعبہ کے درمیان قتل کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور پورے خاندان کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس ابن زیاد نے سوچا کہ کوفے میں بغاوت کیسے پیدا کی جائے، تو اس نے یہ نعرہ لگایا جو یزید کی بیعت کرے گا اپنی تلوار دے گا تو میں اتنا سونا عطا کروں گا کہ اس کی نسلیں خوش ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ابن زیاد کی یہ خبر کوفے میں پھیلنے لگی تو کوفے کی عورتوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا۔ اپنے مردوں سے کہنے لگی مجھے تمہاری تلواریں چاہیے، تم کو نہیں پتا ابن زیاد تلوار کے بدلے سونا دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ کوفے کا ہر ایک فرد تبدیل ہونے لگا، اپنی تلواریں ابن زیاد کے پاس رکھوا کے اس کے بدلے سونا لیتا رہا۔ ابن زیاد نے اپنے لشکر سے کہا کہ کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں نہ آنے پائے وگرنہ خام خواہ مارا جائے گا۔ کوفیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کو رفتہ رفتہ ہر ایک شخص چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ آپ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے، نماز ادا کرنے کے بعد پیچھے دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نہ تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ تنہا کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے اور یہ کہنے لگے کہاں ہیں وہ لوگ جو حسین کی نصرت کے لیے خط لکھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بار بار مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے مولا حسین کو بلائیں۔ کوفیوں میں تو تمہارا مہمان ہوں، تمہارے بلاوے پر آیا ہوں، لیکن افسوس کوفے کا ہر ایک فرد اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھا اور سفیر امام حسین
تنہا گھومتے گھومتے ایک دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے، وہ عورت دروازہ کھول کے کہتی ہے کہ کون ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ابن زیاد نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ جو بھی گھر سے باہر نکلے گا وہ خام خواہ مارا جائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، میرا گھر کوفے میں نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں سفیر امام حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی آئے سفیر حسین، میرے گھر آئیں۔ وہ عورت آپ کو اپنے گھر میں مہمان بناتی ہے، اور وہاں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کی خبر مجھے دے گا تو میں اسے اتنا سونا عطا کروں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اس بڑی عورت کا ایک جواری اور شرابی بیٹا تھا۔ وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ سفیر حسین کو پناہ میری ماں نے دی ہے تو فوراً جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے۔ ابن زیاد نے اپنے ہزاروں فوجیوں کو اس بوڑھی عورت کے گھر بھیجتا ہے۔ جب چاروں طرف سے فوج نے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا تو لشکر سے صدا آئی کہ مسلم گھر سے باہر آ جاؤ وگرنہ ہم گھر کے اندر آتے ہیں۔ جناب مسلم گھر سے باہر آتے ہیں۔ ایک طرف امام حسین کا بھتیجا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ تاریخ نے لکھا کہ کوفے کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک اکیلا انسان اس طرح بھی لڑ سکتا ہے۔ لاشوں پہ لاشیں گرتی رہیں لیکن کوئی بھی سفیر امام حسین کو پکڑ نہیں پایا تھا۔ سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ اتنی دیر میں لشکر کے سالار نے کہا کہ مسلم، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر بات کو مانا جائے گا، تم گرفتاری پیش کرو بس۔ جناب مسلم گرفتار ہو کر جب ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں تو ابن زیاد اور درباری لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ جناب مسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے، لیکن میرے آنے کا ایک سبب یہ ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میری وصیت کو پورا کیا جائے۔ پھر آپ وصیت کرتے ہیں کہ میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین تک میرا پیغام پہنچایا جائے کہ وہ کوفے نہ آئیں۔ کوفے والے بے وفا ہیں، دولت کے سامنے بک جاتے ہیں۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو تدفین کیا جائے۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا کوفے میں مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر قرض ادا کیا جائے۔ دربار کا ہر ایک فرد زور زور سے ہنسنے لگا اور ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ اس سفیر امام حسین کو اس محل کی سب سے اونچی چھت سے اس طرح گرایا جائے کہ کوفے کا ہر ایک فرد دیکھے کہ ہم نے امام حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا۔ جناب مسلم کو پیاسا محل کی چھت سے گرایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں سپاہی خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے دارالامارہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر آپ کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے۔ سپاہی ہنستے رہے اور آپ کا کٹا ہوا سر مکے کی طرف دیکھ کر یہ فرماتا ہے کہ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی پر، سلام ہو میرے غریب حسین ابن علی پر۔ اور وہاں امام حسین مکے اور کوفے کے درمیان تھے۔